ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگ اس بات سے ناواقف ہیں کہ جب کسی شخص پہ جادو کیا جاتا ہے تو اس پہ کیا کیا آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے جادو کے مریض کا علاج کرنے کے لیے اس بات کی تشخیص بہت ضروری ہے کہ آثار نظر بد کے ہیں یا جادو کے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم وہ تمام علامات بتانے کی کوشش کریں گے جو جادو کے مریض پہ ظاہر ہوتی ہیں۔ جادو کے ابتدائی اوقات میں مریض کو خواب میں خون خوار درندے نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ بات اکثر مشاہدے میں آئی ہے کہ سیاہ رنگ کے کتے، سانپ، چھپکلی، بچھو، سیاہ اور لال رنگ، گندگی اور خوفناک شکلیں بار بار نظر آتی ہیں۔ خواب میں خون نظر آنا، سوتے ہوئے جھٹکے لگنا اور گہری نیند سے ایک دم اٹھ جانا جیسے کسی نے ایک دم اٹھا دیا ہو۔ جادو کے مریض کو اکثر جانور نظر آتے ہیں، مگر یہ بات ذہن نشین رہے کہ اگر جانور آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور آپ کی جان کے در پہ ہے تو یہ جادو کے آثار ہیں، ورنہ اگر جانور آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کو ان سے خوف نہیں آ رہا تو یہ جادو کی علامات نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جادو کے مریض کو ایسے خواب نظر آتے ہیں جن میں وہ خود کو پھنسا ہوا دیکھتا ہے، جیسے کہ کسی بند کمرے میں خود کو دیکھنا، کسی بند گلی میں، یا خود کو بندھا ہوا دیکھنا اور بے بس دیکھنا بھی جادو کی علامات میں سے ایک ہے۔ جادو کے مریض کو اکثر ایسے خواب آتے ہیں جن میں وہ اپنی روز مرہ کی استعمال کی اشیاء کو گم یا کھویا ہوا پاتا ہے اور ان کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ علامات ہیں جو جادو کے مریض کو خواب میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ چند علامات ایسی ہیں جو مریض کو اپنے جسم میں محسوس ہوتی ہیں، جیسے کہ کندھوں اور جوڑوں میں وزن محسوس ہونا، بلا وجہ غصہ آنا اور بغیر کسی وجہ کے گھر میں لڑائی جھگڑے کا ہونا بھی جادو کی علامات میں سے ہیں۔ ناظرین، اگر کسی مریض پہ شدید جادو کیا گیا ہو تو مریض پہ خون کے چھینٹے ظاہر ہوتے ہیں، یا گھر کی دیواروں پہ خون ظاہر ہونا، مریض کے کپڑے اس طرح کٹنا کہ کٹا ہوا حصہ ہی غائب ہو جانا، جسم میں سوئیوں کا چبھنا، آنکھوں، کانوں، دماغ اور دل میں کیلیں محسوس ہونا، دل کا ڈوبنا اور تکلیف ہونا جیسے کسی نے دل مٹھی میں لیا ہوا ہو، جسم کے مختلف اعضاء کا جلنا، خاص طور پہ پاؤں اور ہاتھوں کی تلیوں کا جلنا، جسم کے مختلف حصوں پہ نیل پڑ جانا جیسے کسی نے مارا ہو، جسم پہ کٹ پڑ جانا یا ایسے نشان ظاہر ہو جانا جیسے کسی سانپ، بچھو نے کاٹا ہو۔ ایسے مریض کو ریڑھ کی ہڈی میں بہت تکلیف ہوتی ہے اور گھٹنوں میں بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے، جس سے وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جادو کے مریض کو گیس کی شکایت بھی رہتی ہے، جس سے وہ زیادہ دیر تک اپنا وضو قائم نہیں رکھ پاتا اور اسے رفع حاجت کی بار بار طلب ہوتی ہے، اور ایسے مریض کے فضلے میں سے شدید بدبو آتی ہے جو کہ عام طور پہ نہیں آیا کرتی۔ ایسے مریض کو زیادہ تر یہ خواب آتا ہے کہ اس کو کسی سانپ، بچھو یا کتے نے کاٹا ہے۔ اگر اس قسم کا کوئی خواب آئے تو اس خواب کو بیان نہ کیا جائے اور خواب کو زائل کیا جائے۔ خواب زائل کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ 3 دفعہ بائیں کندھے پہ تھتکارا جائے اور پھر یہ دعا پڑھی جائے: اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہا۔ ناظرین، یہ عمل کرنے کے بعد خواب زائل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد حسب استطاعت صدقہ دیا جائے۔ خواب کسی ایسے شخص کو نہ بتایا جائے جو خواب کا علم نہیں رکھتا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہو، یعنی اچھا خواب ہو، تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس پر اللہ کی حمد کرے اور اس خواب کو بتا دینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اس کے سوا کوئی ایسا خواب دیکھتا ہے جو اسے ناپسند ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ بس اس کے شر سے پناہ مانگے اور کسی سے ایسے خواب کا ذکر نہ کرے، یہ خواب اسے کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خیالات شیطان کی طرف سے، لہٰذا جب تم میں سے کوئی خواب میں ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو اپنی بائیں جانب 3 بار تھوکے، پھر اس کے شر سے پناہ طلب کرے تو یہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں روایت ہے کہ برا خواب دیکھنے پر کروٹ بدل لیں۔ ناظرین، خواب کی احتیاط کے علاوہ مریض کو چاہیے کہ وہ صبح و شام منزل پڑھ کے پانی پہ دم کرے اور پینے کے لیے دم کیا ہوا پانی استعمال کرے۔ اگر مریض تکلیف کی شدت کی وجہ سے منزل نہیں پڑھ سکتا تو اس کے گھر کا کوئی فرد یہ عمل کم از کم 41 روز تک کر کے مریض کو یہ پانی پلائے، اور مریض کی طبیعت کے مطابق دنوں کی تعداد کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ منزل پڑھ کے دم کیا ہوا پانی صبح و شام گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکا جائے تاکہ گھر کا مکمل حصار ہو، کیونکہ جادوگر زیادہ تر سرکش جنات کے ذریعے سے مریض کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اس لیے اگر گھر کا حصار کر لیا جائے تو جنات کی آمد و رفت میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر جادو کا مریض باوضو رہنے کی کوشش کرے تو اس سے بہت افاقہ ہوگا، کیونکہ وضو بھی ایک قسم کا حصار ہے۔ اس لیے باوضو شخص میں جنات کا گھسنا یعنی حلول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ناظرین، سورہ البقرہ کی تلاوت کو روز کا معمول بنانے سے جادو کا اثر کافی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سورہ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت، اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ناظرین، جادو کے مریض کے لیے سورہ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات، آیت نمبر 255، 256، 257 اور آخری 3 آیات بہت مؤثر ہیں۔ اگر مریض صبح و شام ان آیات کی تلاوت کرے تو چند ہی دنوں میں کافی افاقہ ہوگا۔ ناظرین، اگر جادو کی شدت کی وجہ سے مریض کو پاگل پن کے دورے پڑتے ہوں تو اس مریض کو سورہ الفاتحہ کا دم ڈالنے اور سورہ الفاتحہ سے دم کیا ہوا پانی پلانے سے کافی افاقہ ہوگا۔ خارجہ بن سلط تمیمی اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر جب واپس جانے لگے تو ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا جن کے یہاں ایک مجنوں آدمی تھا جسے انہوں نے لوہے کی زنجیروں میں باندھ رکھا تھا۔ اس کے اہل خانہ کہنے لگے کہ ہمیں معلوم ہوا ہے تمہارے یہ ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر لے کر آئے ہیں، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے تم اس کا علاج کر سکو؟ تو خارجہ بن سلط تمیمی کے چچا نے اس شخص پر سورہ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین، جادو کے مریض کو چاہیے کہ وہ صبح و شام 3 مرتبہ آخری 3 کل کی تلاوت کرے، کیونکہ ان کو المعوذات کہا جاتا ہے، یعنی 3 پناہ دینے والی صورتیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ پھر جب معوذتین نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو لازم پکڑ لیا اور ان کے سوا دوسروں کو ترک کر دیا۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ سونے سے پہلے معوذات پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کرتے اور وہ ہاتھ پورے جسم پہ پھیرا کرتے، اور اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرتبہ دہراتے۔ اس میں ایک بات کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے کہ شام کا کیا ہوا عمل صبح فجر تک حفاظت کرے گا۔
اس کے بعد فجر کے وقت دوبارہ کیے جانے والے ذکر اذکار شام تک آپ کو اپنے حصار میں لیے رکھیں گے۔ اگر ان اوقات کی پابندی نہ کی جائے تو شیطان کو بآسانی مریض کو تکلیف پہنچانے کا موقع مل جاتا ہے۔ جن جادو کے مریضوں کو بار بار دورے پڑتے ہیں اور کثرت سے جنات نظر آتے ہیں، ان کے لیے یہ دعا جو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی ہے، انتہائی مجرب ہے۔ ابو طیاح کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے عبد الرحمن بن خنبش سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کیا کیا جب ان کے پاس شیاطین آئے؟ تو انہوں نے کہا، شیاطین مختلف دیواروں اور گھاٹیوں سے اتر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور ان میں سے ایک شیطان کے ساتھ آگ کا شعلہ تھا جس سے اس کا ارادہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ جلا دے، لیکن وہ شیطان مروب ہو گیا اور خود ہی پیچھے ہٹنے لگا۔ اتنی دیر میں جبریل امین آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا کہوں؟ تو جبریل امین نے کہا، آپ کہیں، اور پھر یہ دعا تلقین فرمائی جس کا ترجمہ ہے، میں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن سے آگے نہ تو کوئی نیک اور نہ ہی کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا، پیدا کیا اور پھیلایا، اور ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے، اور ہر اس چیز کے شر سے جو اس میں چڑھتی ہے، اور اس کے شر سے جسے اس نے زمین میں پیدا کیا، اور اس چیز کے شر سے جو اس سے نکلتا ہے، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے، اور رات کو آنے والے کے شر سے، سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے، اے بہت رحم فرمانے والے۔ قعقاع بن حکیم سے روایت ہے کہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر میں چند کلمات نہ پڑھا کرتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ لوگوں نے پوچھا، وہ کلمات کیا ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ دعائیہ کلمات پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے، میں اللہ کے چہرے کی پناہ لیتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں ہے، اور اس کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن سے کوئی نیک یا بد آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اس اللہ کے تمام اسماء حسنہ کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا، اور ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا، پیدا کیا اور پھیلایا۔